السلام علیکم۔ اسلامک قصے چینل میں ویلکم کہتے ہیں جی۔ تو ویورز، آج آپ کے ساتھ ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ شیئر کریں گے جس نے اپنے ہی پیغمبر اور موت کے فرشتے کو مارنے کا حکم دیا۔ جو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیں۔ آج میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جو قوم سمود میں سے باقی بچ گئے تھے، یعنی اللہ کے نبی حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور عذاب سے محفوظ رہے، یہ لوگ قوم سمود کی تباہ شدہ بستی سے نکل کر حضر موت نامی علاقے میں مقیم ہو گئے اور ایک عرصہ تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی اور انہیں اللہ کی عبادت اور احکام کے طریقے سکھائے۔ چنانچہ حضرت صالحہ علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی وفات ہو گئی۔ جب ایک ایک کر کے تمام ایمان والے اس قوم میں سے وفات پا گئے اور سرکشی حد سے بڑھ گئی، انصاف کی جگہ ظلم و زیادتی نے لے لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر قوم کو سمجھانے اور حق کی طرف بلانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ ہی ان کا حقیقی رب ہے، یہ بت تو محض شیطان کی شرارت ہے جو تمہیں بہکا کر جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ دنیا کی زندگی محض عارضی اور امتحان کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر قوم اصحاب الرس ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی کہ اے حنظلہ، تمہارا تو دماغ چل گیا، تم دیوانے ہو گئے ہو، یا پھر تم پر کسی شرارتی جن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ یہ جس بت کی پوجا اپنا بادشاہ سمجھ کے کر رہے ہیں، اصل میں اس میں ان کے بادشاہ کی روح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک شیطان بولتا ہے اور حق تعالیٰ کسی مخلوق میں ظاہر نہیں ہوتا، اور لہٰذا یہ تمہارا مردہ بادشاہ اور اس کا بت ہرگز خدا کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام روزانہ انہیں ایک ہی بات کی تلقین کرنے لگے تو وہ لوگ ان سے عاجز آ گئے اور انہیں ہلاک کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کو کوئی خوف لاحق نہ ہوا؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے تبلیغ حق کی راہ نہیں چھوڑی جس پر یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ جب آپ کی قوم آپ کی نصیحتوں سے تنگ آ گئی تو اپنے ظالم جابر بادشاہ تیفور کے پاس آپ کو لے گئے اور تقاضا کرنے لگے کہ حضرت حنظلہ بن صفوان سے ان کا پیچھا چھڑوایا جائے۔ بادشاہ نے حضرت حنظلہ کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ تم لوگوں میں کیا گمراہی پھیلا رہے ہو اور کیوں ان کا جینا حرام کر رکھا ہے؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں جس نے تمہارے اسلام یعنی سمود کو نافرمانی اور کفر کی وجہ سے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ وہی رب واحد ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور انسانوں کو پیدا کیا، وہی لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں ہلاک کرتا ہے۔ مجھے رب واحد نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اور پوری قوم کو اس کی طرف بلاؤں تاکہ تم سرکشی نافرمانی چھوڑ کر اس کے تابع دار اور فرما بردار بن جاؤ۔ یہ سن کر تیفور بادشاہ بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ تمہارا رب کہاں ہے؟ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تیفور نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی کان نہیں دھرا، بلکہ الٹا کہنے لگا کہ جاؤ اپنے رب سے پوچھ کر آؤ کہ وہ مجھے کیا عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جاؤ
بادشاہ سے کہہ دو کہ تمہیں جلد ہی موت کے منہ میں اتار دیا جائے گا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بادشاہ طیفور کو سنا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ طیفور نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم سب چاقو چوبند رہنا، موت کا فرشتہ میرے محل پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے غلام ہر برج، ہر راہداری اور ہر دروازے پر ننگی تلواریں لے کر متعین ہو گئے۔ لیکن جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بادشاہ کی خوابگاہ میں ایک ہیبت ناک چہرے والا شخص نمودار ہوا۔ طیفور نے اسے دیکھا تو حیران و پریشان ہوا۔ دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ ہیبت ناک چہرہ شخص نے کہا کہ میں اسرائیل فرشتہ ہوں اور اپنے رب کے حکم سے تمہاری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کچھ مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس بادشاہ کی اصلاح کرنی تھی، اس لیے اسے مہلت دے دی گئی۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے محل کا تمام راستہ بند کر دیا، لیکن آدھی رات کے وقت پھر فرشتہ موت نمودار ہوا۔ بادشاہ نے اس دفعہ بھی مہلت مانگی اور اسے مہلت دے دی گئی۔ آخر تیسری رات بھی فرشتہ اسرائیل بادشاہ کی آرام گاہ میں جا پہنچا۔ اس بار بادشاہ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ تم کس راستے سے اندر آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے نادان بادشاہ، تیری مہلت ختم ہو چکی اور اس کی جان کنی ہو گئی۔ اگلی صبح جب محافظوں نے دروازہ توڑا تاکہ بادشاہ باہر آئے تو انہوں نے بادشاہ کو مردہ پایا۔ بادشاہ کی موت کی خبر سن کر پوری بستی میں کوہرام سا مچ گیا۔ ہر کوئی اس خبر پر دم بخود ساتھ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں لوگ اپنے مرحوم بادشاہ کے پاس پہنچے اور رو رو کر واویلا کرنے لگے۔ شیطان نے اس موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنا آخری وار کیا اور بت کے منہ سے بولا، اے میرے لوگو، یہ سب حنظلہ کا کیا درا ہے۔ اس نے چلاکی سے بادشاہ کو بہکایا تاکہ وہ خود کو خوابگاہ میں بند کر لے۔ اس کی موت کسی فرشتے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو دم گھٹنے سے ہلاک ہوا ہے۔ جب انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو تلاش کر کے پکڑ لیا اور گھیرے میں لے لیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگے تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے بڑی نرمی اور حلاوت سے کہا کہ اے میری قوم، میری بات کو سمجھو۔ دیکھو، شیطان تمہیں اللہ کے عذاب کے منہ میں دھکیل دینا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں بہکا رہا ہے۔ اپنے پروردگار کے نافرمان مت بنو اور یہ سرکشی چھوڑ کر اس کی اطاعت اختیار کرو، ورنہ وہ تمہارے کنویں کو خشک کر دے گا۔ یہ بات سن کر قوم الرس تھوڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ کنواں ان کے لیے نہایت اہم تھا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو اس عذاب شکن خبر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ کنویں کا پانی حیرت انگیز طور پر خشک ہو چکا تھا۔ وہ سب پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ مقدس بادشاہ کے بت سے فریاد کی جائے۔ اس بار بھی شیطان نے اپنا آخری وار کیا اور بادشاہ کے بت کے منہ سے اپنی آواز نکالتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے کارو، یہ سب شرارت حنظلہ علیہ السلام کی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کنواں تازہ ہو جائے تو میری راہ میں حنظلہ علیہ السلام کی بینٹ چڑھاؤ اور اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کنویں میں ڈال دو، تمہارا کنواں تازہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر قوم کے لوگ غصے اور طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، ساری مصیبتوں کی جڑ یہی شخص ہے۔ اگر اب بھی ان کا قصہ تمام نہ کیا تو نہ جانے ہمیں کیا کیا دکھ سہنے پڑیں گے۔ ان جملوں نے لوگوں میں اشتعال پیدا کر دیا اور وہ حضرت حنظلہ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ پیچھے رہ جانے والے زور زور سے چیخ رہے تھے کہ ہمیں عذاب میں ڈالنے والے کو ہلاک کر دو۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان تمام مصیبتوں کی جڑ حضرت حنظلہ علیہ السلام ہی ہیں، حالانکہ وہ تو ان کے سچے خیر خواہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہی پیغمبر کو تیز دھار خنجروں کے وار سے شہید کر ڈالا اور اس کے بعد انہوں نے شیطان کی ہدایت پر ان کی میت کے ٹکڑے ٹکڑے
اسی کنویں میں ڈال دیے۔ اس کے بعد خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ دوپہر کے وقت سورج نے ایسی تپتی ہوئی آگ برسائی کہ سب کی زبانیں باہر لٹکنے لگی۔ وہ ادھر ادھر پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے، مگر وہ تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے تھے۔ سپہر کے وقت ریت کا ہولناک طوفان آیا۔ وہ اپنی آنکھیں مسل رہے تھے، خود کو ریت بھرے جھگڑوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا کیوں کر ممکن تھا۔ سورج غروب ہونے سے قبل ہی ان کی ساری زرخیز زمینیں اور آباد و شاداب بستی ریت کے بڑے ٹیلوں کے نیچے دب کر ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئی۔ قوم سمود کی بقیہ نسل اپنی سرکشی اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی۔ جی تو ویورز، اتنی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک